نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. صدق الله مولانا العظيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم اور رحمت کے طفیل آج ہم قصص الانبیاء کے سلسلہ وار مجالس میں آج تیسری گفتگو اور مجلس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور آج کے اس بیان میں ہم نوح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں جو قصص مختلف مقامات میں، صورتوں میں، قرآنی آیات میں بیان کیا گیا، ہم اس میں سے واقعاتی پہلو، تعلیماتی پہلو اور انطباقی اور انتفاعی پہلو کا جائزہ لیں گے، اور اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حوالے سے جو لیسنز، جو احوال امت کے لیے، جو تربیت کے لیے جو تعلیمات عطا کی گئیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے. آج کے دور کے لیے، معاشرے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اور جو چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے 28 صورتوں میں اور کل 43 مقامات میں قرآن مجید میں کیا. سیدنا نوح علیہ السلام کی جب عمر مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ العنکبوت میں نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کا خود ذکر کر دیا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اب ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے اپنے نوح کو، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان میں انہوں نے 950 سال اپنی قوم میں گزارے. فَأَخَذَهُمْ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. الطوفان وہم ظالمون. اور پھر اس قوم کو ایک عبرتناک، خوفناک، المناک طوفان نے آ لیا، اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ نافرمانی کرنے والے تھے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹنے والے تھے، وہ اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے تھے، ان کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کی راہ سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اڈاپٹ کرنے والے تھے. اس سے قبل کہ ہم آپ کے دعوتی اسلوب کا جائزہ لیں اور جس انداز سے آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، رشد و ہدایت کی طرف، خدا کی وحدانیت کی طرف، اور خدا کے پیغام کو جس انداز سے پہنچایا اور جس طرح قوم اس کو رسپونڈ کرتی رہی، اسے رد کرتی رہی، اس کا بطلان حق کرتی رہی، اور پھر کس طرح آپ کا ریسپانس رہا
اور کس طرح اتمام حجت آپ فرماتے رہے، اور پھر اس کی تمام حدیں جب ختم ہو گئیں اور جب ٹالرنس کی انتہا ہو گئی اور جب اس باطل قوتوں کے ظلم کی، استحصال کی، ان کے انکار کی، ان کے کفر کی بھی حد کراس ہو گئی اور اللہ رب العزت کی طاقت اور عظمت کو للکارنے لگے، تو تب کس طرح عذاب نوح نے اور انہیں ختم کر لیا، نیست و نابود کر لیا۔ ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے مختلف احادیث اور روایات کی روشنی میں جس کے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کس طرح آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور اسے امام حاکم مستدرک میں اس روایت کو لائے ہیں اور اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ انہوں نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان بین آدم و نوح 10 قرون، کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں کا فاصلہ تھا، ان کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ کلہم علی شریعت من الحق، اور وہ سب کے سب نسلیں جو ہیں وہ حق پر تھیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں سیدنا اکرمہ سے مروی ہے اور جسے ابن ابی شیبہ لائے ہیں، اور فرمایا، کان بین آدم و نوح 10 اقرون کلھا علی الاسلام، کہ 10 نسلوں کا فاصلہ تھا اور وہ ساری نسلیں اسلام پر تھیں، ایمان پر تھیں، حق پر تھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن تھیں۔ پھر فرمایا، فلما اختلفوا، جب ان نسلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، جب ان کا ایمان کمزور ہو گیا، جب ان کا تمسک بالاسلام کمزور ہو گیا، جب ان کا اپنے نبی کی شریعت اور حق راستے پر چلنا دشوار ہو گیا، جب ان کے لیے حق راستے پر قائم و دائم رہنا مشکل ہو گیا، تو بعث اللہ النبیین والمرسلین، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور مرسلین کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وَأَنزَلَ كِتَابَهُ، اور پھر اپنی آسمانی کتب کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وَكَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ امت واحدہ تھیں، وہ یکجان تھی، ان میں یونٹی تھی، ان میں ڈسپلن تھا، ان میں وحدت تھی، ان میں اجتماعیت تھی۔ پتہ چلا کیوں تھی؟ کہ جب تک وہ اپنے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی تھیں، ان کے عطا کردہ شریعت کی پیروی میں اپنے رستوں کو عبور کر رہی تھیں، اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، اس وقت تک تو وہ امت واحدہ تھی، اور جیسے جیسے وہ راہ حق سے ہٹ گئیں تو ان کے قدم متزلزل ہونے لگے۔ اب یہاں پر ہم صحیح مسلم کی ایک اور روایت کا جائزہ لیتے ہیں، اور جس کی تصریح بڑے واضح انداز سے بیان کی گئی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یا نوح انک انت اول الرسل الی اہل الارض، سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے نوح، آپ زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، احوال امت کو درست کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شُكُورًا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یعنی عبدًا شکورا کا مطلب کہ شکر گزار بندہ بنایا۔ یہ لقب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا۔ اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جسے حاکم مستدرک میں لائے ہیں، ابن حیان نے اس کو بیان کیا ہے، امام ذہبی اسے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جمع ربنا لنوح علم المادین کلہم، کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے لیے پچھلی امت کے گزرے ہوئے زمانے اور ادوار کی سارا نالج، سارا علم اور ساری جہتیں اور ہر ڈائمنشن آپ کے علم نوح میں، علم نبوت میں عطا کرتی، وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں اپنی مدد اور نصرت سے نوازا۔ پھر فرمایا فَدَعَا قَوْمَهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو دعوت دی تو مخفی انداز سے بھی دی اور اعلانیہ انداز سے بھی دی۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا انداز بھی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بیان کر رہے ہیں اس میں لایا گیا. پھر فرمایا کہ سر 950 سنہ، اور وہ دعوت جو ہے وہ 950 سال جو آپ کو عمر عطا کی گئی آپ وہ دعوت دیتے رہے. اور ایک اور روایت ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے 40 سال گزرنے کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا. یہ وہ عدد ہے جو اللہ رب العزت اپنے نبی کو اپنی الوہی تربیت میں رکھتا ہے، اپنی علم دیتا ہے، سکھاتا ہے، میچیور کرتا ہے، ان کے اندر وہ جوہر پیدا کرتا ہے، وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس صبر کو، اس تحمل کو، اس برداشت کو، اس بردباری کو پیدا کرتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے. ما کان و ما یکون تو اس کا بنایا ہوا ہے، تو اسے تو علم ہے کہ اس میرے نبی نے جس قوم میں جانا ہے اور اس قوم میں درپیش مشکلات کیسی ہوں گی، سننے والے دعوت کو کیسے لیں گے، ان کا رد کیا ہوگا، ان کا رسپانس کیا ہوگا. اور اگر اس کی تیاری اللہ رب العزت اس شان سے، شوکت سے اور قدرت سے نہ کرتا تو پھر نوح علیہ السلام اس بردباری سے، تحمل سے، صبر سے، برداشت سے اپنی قوم کے دعووں کا، ان کے اعتراضات کا، ان کی الزام تراشی کا اتنی خوبصورتی سے جواب نہ دے سکتے. آئیے معزز ناظرین، اب ہم ایک ایک کر کے سیدنا نوح علیہ السلام کے اس اسلوب دعوت اور اس پر قوم کے رد کا جائزہ لیتے ہیں. اب جب دعوت کے اسلوب کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں جو سورۃ نوح کی 1 سے لے کر 7 تک یہ آیات آئی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے آغاز میں فرما دیا، ایک پیغام دے دیا، ایک اسلوب دعوت نوح علیہ السلام کو متعین کر دیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس سے قبل کہ اللہ رب العزت کا دردناک، عبرتناک عذاب آپ پہنچے. اب نوح علیہ السلام کی وہ دعوت کا اسلوب کیا تھا، اس کا پیٹرن کیا تھا، اس کی میتھڈالوجی کیا تھی، اور وہ مینیفیسٹو کیا تھا جو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایڈاپٹ کیا. اب ہم اس کا جائزہ ان آیات کی روشنی میں لیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کا مقصد عطا کر دیا، آپ کا مشن عطا کر دیا، واضحیت کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر قوم کی رشد و ہدایت، تربیت کے لیے بھیج دیا. اب قوم کا جائزہ لے لیں. قوم وہ تھی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ذکر کر دیا کہ وہ تو بت پرستی کی اس لعنت میں مبتلا تھی، اس دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، اور 5 بت تھے جن کی وہ قوم اس وقت پوجا کر رہی تھی. اور ان بتوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود کر دیا اور فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ 5 بت تھے جن کی وہ قوم پوجا کرتی تھی، جو اس کی گمراہی میں مبتلا تھی. ایک رب کو چھوڑ کر، وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر ان 5 کی پوجا کر رہی تھی. اور وہ کون تھے؟ اس میں ود تھا، سوا تھا، یہ بھی ایک بت تھا، یغوث ایک تیسرا بت تھا، یعوق چوتھا بت تھا، اور نصر 5واں بت تھا. اور میں اس سے قبل کے آگے چلوں تو میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے نسب جو میں نے شروع میں عرض کرنا تھا اب ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کا نسب جسے تفسیر میں اور کتب تاریخ میں تسلسل سے بیان کیا گیا ہے، آپ کا نسب یہ ہے کہ آپ نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس اخنوخ بن یادر بن محلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم ابی البشر ہیں. یہ آپ کا تعارف ہے. اب دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ اب سنیے اس کا خوبصورت اسلوب. آپ مینیفیسٹو لے کر قوم کے پاس گئے. آپ نے کہا کہ اے قوم، میں اس رب، اس وحدہ لا شریک کی دعوت لے کر آیا ہوں.
قوم نے کہا کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے ساتھ یہاں پر رائج ہیں، ہمارا ایک قیام ہے، ہم مقتدر ہیں، ہم یا متمکن ہیں، ہم یا اسٹیبلشڈ ہیں، ہمارا ڈنکا بج رہا ہے، ہمارا سکہ چلتا ہے، تو آپ کیا مینیفیسٹو ہمارے پاس لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا مینیفیسٹو یہ ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ آپ نے 3 پوائنٹس اپنے مینیفیسٹو میں رکھ دیے۔ سب سے پہلے اس ایک اللہ کی عبادت کرو، 5 کو چھوڑ کر ایک کے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا تقویٰ، اسی ایک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یہ دوسرا پوائنٹ رکھ دیا۔ پھر فرمایا اطاعت واطیعون، اور اسی رب کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو۔ اب لا محالہ دنیا کا اسلوب تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر، جب بھی کوئی مقتدر شخصیت، جب بھی کوئی مربی، جب بھی کوئی شخص قوم میں دعوت اور پیغام اور مینیفیسٹو لے کر جاتا ہے، تو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک آٹومیٹیکلی ایک سوال جنم لیتا ہے کہ اس کا بینیفٹ ہمیں کیا ہوگا، ہم اس کے بینیفیشری کس طرح بنیں گے؟ اب اس کا جواب بھی نوح علیہ السلام نے اپنے اس پیغام میں دے دیا۔ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ فرمایا کہ اس کا مینیفیسٹو کا جو بینیفٹ تمہیں ملے گا، پہلا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری لرزشوں کو معاف کر دے گا، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ایک مقرر مدت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دے گا، تمہیں ریلیکسیشن عطا کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت اس وقت تک تمہاری گرفت نہیں کرے گا، اس وقت تک تمہیں نشان عبرت نہیں بنائے گا، پہلے تمہیں موقع دے گا، مہلت دے گا، اور جب تمام حدود کراس ہو جائیں گی تو پھر ایک وقت آئے گا۔ فرمایا یہی واضح کر دیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ کی ریلیکسیشن کا کانسیپٹ کیا ہے۔ پہلے فرمایا تمہیں مہلت ملے گی، مدت ملے گی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی نیکسٹ کلاز میں اس مدت کو ایکسپلین کر دیا، ڈیفائن کر دیا۔ جیسے اب کانسٹیٹیوشن میں عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب پہلے 33 آرٹیکلز جو پاکستان کے دستور اور آئین میں جو عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ عوام کی خودداری کی بات کرتے ہیں، عوام کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان غریبوں کے، محروموں کے اور ان فقراء کے اور محروم طبقے کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم عمل کرو گے تو جواب میں تمہیں یہ رائٹس ملیں گے، یہ بینیفٹس ملیں گے، اور پھر ساتھ بتا دیا کہ خدا کی مہلت کی مدت کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ مدت آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، اس مدت تک تمہیں ریلیکسیشن دی جائے گی۔ فرمایا پھر فرمایا لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے کہ اللہ رب العزت کتنا بے نیاز ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا لطیف ہے، کتنی لطف کرنے والا ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنی عنایت عطا کرنے والا ہے، کہ وہ کتنا لجپال ہے، وہ کس کس طریقے سے چاہتا ہے کہ قوموں کو مغفرت کا راستہ نصیب ہو جائے، خدا کی قرب کی طرف آ جائیں، بخشش کی طرف آ جائیں، اور اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت میں ان کو بھلا اور خیر اور نفع عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پر جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنا مینیفیسٹو دے دیا، اس کے بینیفٹس بتا دیے، پریروگیٹیوز بتا دیے، پھر ان رسپانس آگے دیکھیے کہ اب قوم کا جواب سنیے۔ اس کے بعد قوم نے نوح علیہ السلام کی اس دعوت کا، ان کے مینیفیسٹو کا ایک جواب دیا۔ وہ جواب بھی انہی آیات میں بیان ہوا کہ پھر یہ وہ قوم کے سردار تھے، وہ قوم کے وڈیرے تھے، وہ قوم کا مقتدر حلقہ تھا، وہ قوم کے براجمان لوگ تھے، جو اس وقت کے حکمران تھے، جو اس وقت کا اہل ثروت طبقہ تھا۔
جو اس وقت کے طاقتور لوگ تھے، وہ اس وقت قابض لوگ تھے، جب انہوں نے سنا تو پھر رد کیا، رسپانس دیا. وہ کیا؟ اب ان کا رسپانس سن کر نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، اے مولا، میں جب تیری دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس گیا، انہیں میں نے مینیفیسٹو بھی بتایا، اس کے بینیفٹس بھی بتائے، اب یہ بھی بتایا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہارے نفع کے لیے آیا ہوں، تمہاری خیر کے لیے آیا ہوں. اب قوم کا جواب کیا تھا؟ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم. سب سے پہلے فرمایا کہ میں جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلانے کے لیے گیا تاکہ مولا تو ان کے لیے بخشش کر سکے، تو ان کے لیے مغفرت کا سماع کر سکے. اے مولا تجھے پتہ ہے وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اب ان کا رد اور ان کا رسپانس سیدنا نوح علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور خدا تو خود بھی سن رہا ہے کہ مولا میں نے کہا کہ مان لو تاکہ خدا تمہاری مغفرت کرے، اور جواب کیا دیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم. میرا مینیفیسٹو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. مجھے یہ میسج دیا، اے نوح تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، کسی کا بھی پیغام لائے ہو، مگر ہمارا ریسپانس یہ ہے، ہم تو تمہارے پیغام کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ سن سکیں. اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں. پھر فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَكُمْ، اور اپنے کپڑے اپنے چہرے پر اپنے اوپر ڈال لیے، اپنے چہرے چھپا لیے. اس حقارت بڑی نگاہ سے مجھے دیکھا اور کہا کہ ہماری تو نظریں بھی، تم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہماری نظریں تمہیں دیکھ سکیں. یہ پیغام دے دیا. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور شدید تکبر کرنے لگے. اب یہ اس قوم کی بیماریاں تھیں، یہ ان کا رسپانس تھا کہ جب میرا پیغام سنا کہ اس کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے پریکٹیکل رسپانس سے، اس حقارت بڑی نگاہ سے اور اس انداز سے مجھے رد کر دیا. یہ رسپانس سن کر قوم اس کے اوپر بھی ایک اور ریئیکشن کا اظہار کر رہی ہے. اب وہ لوگ کون تھے؟ وہ اس قوم کے سردار تھے، وہ صاحب اقتدار مقتدر طبقہ تھا، وہ رولنگ ایلیٹ تھی. اب نوح علیہ السلام جب دعوت لے کر گئے تو انہوں نے اپنا ایک اور ریئیکشن شو کیا، اپنی نفرت کا اظہار ایک اور انداز سے کیا. تو اللہ رب العزت نے سورۃ ہود میں اس کا ذکر پھر اس انداز سے فرمایا، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. یہاں پر پھر اس قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت سے کچھ سبق سیکھنے کی بجائے اپنا ایک ریئیکشن، ایک ایکسکیوز، ایک جسٹیفیکیشن پیش کی. جب نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے تو اتنا پیار بھرا پیغام دیا، اس میں حکمت تھی، عبرت تھی، اس میں لاجک تھی، تو پھر مجھے لاجک سے جواب دو، کیوں نہیں میری دعوت کو قبول کرتے؟ اب جواب کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا پہلا جواب یہ، تم تو ہمارے جیسے ایک بشر ہی دکھائی دیتے. یہ پہلا جواب. اس لیے تمہاری دعوت اے نوح قبول نہیں کرتے. ہم تو سردار ہیں، ہم تو ایلیٹ کلاس ہیں، ہم تو طاقتور طبقہ ہے، تو آپ کو تو سوائے اس کے کہ آپ ہم جیسے ایک بشر ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں سمجھتے. اب وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اس قوم میں سے ہی عظمت والی ہستی کو اپنا پیغمبر اور اپنا نبی بنا کر اس قوم میں بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کو سمجھیں، ان کے سسٹم کو سمجھیں، انہی سسٹم کی پیداوار ہوں، اور ان میں سے پھر اپنے آپ کو بچا کے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھ کے، اور پھر رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کریں. اس قوم کی نفسیات کو سمجھتے ہوں، ان کے انداز کو سمجھتے ہوں، ان کے کلچر کو سمجھتے ہوں، ان کی ثقافت کو سمجھتے ہوں، ان کی زبان کو سمجھتے ہوں، ان کے انداز کو سمجھتے ہوں، تاکہ اپنا پیغام اچھے انداز سے انہیں پہنچا سکیں. اب دوسری وجہ جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ اے نوح آپ کی دعوت کیوں فلاپ ہے، دوسری، ہم نے تو کسی معزز شخص کو آپ کی پیروی کرتے نہیں دیکھا.
اور نہیں دیکھا، اور بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست لوگ، حقیر لوگ، ذلیل لوگ، غریب لوگ، بے سہارا لوگ، یہی لوگ ہی تو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ہم اتنے بڑے سردار اور وڈیرے اور ایلیٹ کلاس، ہم کیسے آپ کے ہو سکتے ہیں، جبکہ ایسے حقیر لوگ اور غریب لوگ تو آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی حقارت تھی، یہ ان کا مذاق تھا، یہ وہ تضحیک تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ان غریب پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ طبقہ تو در حقیقت عوام کا نمائندہ تھا، وہ تو عوام تھی، وہ تو پسا ہوا طبقہ تھا، وہ تو غریب لوگ تھے، بے سہارا لوگ تھے، اور نوح علیہ السلام تو ان کا سہارا بن کر آئے تھے، وہ تو ان کی تمنا بن کر آئے تھے، وہ تو ان کا اطمینان بن کے آئے تھے، وہ تو ان کا مسیحا بن کے آئے تھے، وہ تو انہی کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر کہنا اور تمہارے اندر، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں یہ کہ ناسمجھی میں یہ فیصلہ کر سکے، مگر تھوڑی دیر سمجھ بوجھ کے ساتھ چلتے تو شاید یہ آپ کو ایڈاپٹ نہ کرتے۔ یہ دوسرا جواب دیا۔ پھر تیسرا جسٹیفیکیشن جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ کہ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم تو آپ میں کوئی ایسی شے دیکھتے ہی نہیں سرے سے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھیں۔ اس سے مراد کیا؟ نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ ثروت ہے، نہ حکومت ہے، نہ جاہ ہے، نہ منصب ہے، نہ آپ ہم پر حکمران ہیں، نہ آپ کے ہاتھ میں وہ طاقتور طبقہ ہے، اور نہ ہی اشرافیہ کو ہم آپ کی جماعت میں شامل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم کس وجہ سے آپ کی دعوت کو، آپ کی آواز کو، آپ کے مینیفیسٹو کو ہم قبول کر لیں، جبکہ ہم تو ان میں سے کوئی ایک شے بھی پورا اترتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اس کے بعد سنیے کہ اللہ رب العزت کے نبی نوح علیہ السلام کا یہ جواب اور یہ ریاکشن اور یہ تضحیک سے بھرا ہوا سن کر آپ طیش میں نہیں آئے، آپ غصے میں نہیں آئے، آپ جلال میں نہیں آئے، آپ نے اسی وقت کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی ریاکشن نہیں کیا، کوئی رسپانس نہیں کیا، اور بلکہ اپنے حوصلے میں رہے، صبر میں رہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس رحمت کو اور اس کامیابی کو، اس فتح و نصرت کو پھر بھی طلب کرتے رہے۔ اب اتمام حجت ہو رہا ہے، اب 5ویں سٹیج پر آپ جواب دے رہے ہیں۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کا ان کے رسپانس اور ریاکشن پر ایک اور رسپانس آ رہا ہے، سنیے ذرا، بڑا خوب رسپانس ہے۔ فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ مالا، فرماتے ہیں اے قوم کے سردارو، تم بے شک سردار ہوگے، تم بے شک مقتدر ہوگے، مال اور دولت بہت ہوگی، مگر یہ بھی سن لو کہ اللہ کے نبی نے تم سے نہ مال مانگا ہے، نہ دولت مانگی ہے، نہ عیش مانگی ہے، نہ عشرت مانگی ہے، نہ جاہ مانگی ہے، نہ منصب مانگا ہے، نہ حکومت مانگی ہے، نہ اقتدار مانگا ہے۔ میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تم کون ہو جو مجھے دو، میرا اجر تو میرے رب کی بارگاہ سے ملنے والا ہے۔ پھر فرمایا، میرے دوسرا جواب دیا کہ میرے ان پیروکاروں کو حقیر مت سمجھنا، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے قوم کے وہ سردار کہ اگر آپ ان غریبوں کو چھوڑ دیں، محروموں کو چھوڑ دیں، ہاریوں کو چھوڑ دیں، کسانوں کو چھوڑ دیں، تو شاید ہم آپ کے ہو جائیں، تاکہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اشرافیہ ان غریبوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس سے قبل ہم آقا علیہ السلام کے دور میں جاتے ہیں، یہی تو مسئلہ تھا، یہی تو ایشو تھا۔ ابو جہل اور لہب کے خلاف مسلمانوں کی جنگ ہی یہ تھی۔ آقا علیہ السلام کے دور میں اس قریش کا تو مطالبہ ہی یہی تھا، تو وہ تو یہی کہتے تھے، یا رسول اللہ، اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، بنا دیتے ہیں، یہ ساری دولت جمع کر کے آپ کے قدموں میں نشاور کر دیں، کر دیتے ہیں، ساری طاقت آپ کو دے دیں، دے دیتے ہیں، مگر یہ کام چھوڑ دیں، اس راستے کو چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد کے راستے پر آ جائیں۔ مال تو دولت وہ بھی دیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہ چاند مجھے دے دو اور سورج مجھے دے دو، میرے ہاتھوں میں تھما دو،
تم بھی محمد مصطفیٰ کو تم ہٹا نہیں سکتے۔ یہاں پر آپ نے جواب دیا تم ان غریبوں کو، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا مان ہے، یہ میری عزت ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے میں ہوں اور میرے لیے یہ ہیں، نہ میں ان سے جدا ہو سکتا ہوں نہ یہ مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں لیڈر وہی ہوتا ہے، آج کے دور میں مربی وہی ہے، قوم کا لیڈر، قوم کا مسیحا وہی ہے جو غریبوں میں سے ہو، جو غریبوں کے ساتھ رہے، جو غریبوں کے لیے جیے، جو غریبوں کے لیے زندگی بسر کر رہا ہو۔ پھر فرمایا خبردار ان غریبوں کی بات نہ کرنا، تم کبھی بھی انہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ آپ نے فرما دیا کہ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ دو اور پوائنٹ دے دیے۔ آپ نے فرمایا اے میرے غریبو، اے میرے پیروکارو، تم یہ سمجھنا نا کہ تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اب یہاں حکمت دیکھیں نوح علیہ السلام کی کہ جو غریب جن کو وہ بڑے بڑے سردار تانا دے رہے ہیں ان کو سیدنا نوح علیہ السلام انسینٹو دے رہے ہیں۔ فرمایا تم تنہا نہیں، سمجھ لو انہم ملاقو ربہم، کہ یہ لوگ ان قریب اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کا رب ان سے ملاقات کرنے والا ہے، اپنے رب کی رحمت میں، اپنے رب کی قربت میں اس کی زیارت کرنے والے ہیں اور اس کی ملاقات کرنے والے ہیں۔ فرمایا اور ساتھ ایک جواب دے دیا بڑے خوبصورت اور حکمت بھرے انداز سے، فرمایا تم ہمیں جاہل سمجھتے ہو، سنو وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں حقیقت میں تمہیں بے وقوف، بے عقل اور بے فہم قوم سمجھتا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں کہ آگے آنے والا طوفان کیا خبر لے کر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور انداز ہے، اب یہاں بیان کرنے کے بعد بات یہ ہے حاضر محترم، جب ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم، وہ لوگ خود تبدیلی پیدا نہیں کر لیتی، جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدل دیتی۔ تو مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حالت خود نہیں بدلتی، قوموں کو بدلنی پڑتی ہیں۔ آج ہم بھی اسی طرح کے ایک منظر نامے کو ڈیلی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک طبقہ الگ ہے جو قابض ہے، جو مقتدر ہے، اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں وہی ہے جو جس پر قبضہ ہے، جس کے حقوق تلف ہو چکے ہیں، جنہیں محروم کر دیا گیا ہے، جو بیچاری قوم ہے، جن کا سایہ ہٹا دیا گیا ہے۔ مگر اس قوم کے لیے پیغام نوح یہ ہے، پیغام مصطفی یہ ہے، پیغام محمدی یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں، ان کے ساتھ خدا بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہیں، تمام انبیاء کی وہ حکمتیں ہیں، ان کی وہ دعوتیں ہیں، ان کا وہ انداز ہے، ان کی وہ قوت ہے، ان کی وہ لاجک ہے، ان کا وہ سائنٹیفک انداز دعوت ہے۔ اگر صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو، اگر خدا پر یقین کامل رہے، اور پھر اللہ رب العزت پھر ظالموں کو اس کو انجام تک پہنچاتا ہے اور مظلوموں کا ان کا حق ضرور دیتا ہے۔ اب آگے چلیں، اس قوم کا ظلم اور وہ بہتی ہوئی قوم کی طغیانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے آگے رسپانس پر رسپانس دیا، ایک اور رسپانس جس میں قوم نے اللہ کی رحمت کو اور اس کے جوش کو اور اس کی عظمت کو، اس کی جلالت کو للکار دیا۔ کہنے لگی کہ اور وہ اس انتہا تک، اور بطلان حق کا وہ اس انتہا تک انکار کرنے لگ گئے اور کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فآتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کر لیا اور بڑی انتہا تک تم پہنچ گئے اور بہت زیادہ جسٹیفیکیشن بھی دیتے رہے اور بہت زیادہ ہمارے ساتھ مقابلہ بھی کرتے رہے، بہت ہو گیا۔ اگر اے نوح، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ عذاب لے آئیں جس کی آپ خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا رب، بس
اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا، ان شاء وما انتم بمعجزین انما یاتیکم بہ اللہ، ہاں عذاب آئے گا، انتظار کرو۔ اب وہ بطلان حق کی انتہا ہو گئی، اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے صبر بھی، اس کا دامن بھی پھر دامن لبریز ہونے لگا۔ آپ نے کہا وہ عذاب آئے گا، پھر وہ عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْنِعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا اے نوح اب وہ وقت آ گیا، اب اس کشتی، اس سفینہ اور اس بحری جہاز کی تیاری کر لو، مگر وہ تیاری میری ڈیوائن پروٹیکشن میں ہوگی، میری ڈیوائن سپرویژن میں ہوگی، اور میری وحی کے ذریعے میری انسٹرکشن کی صورت میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت نوح علیہ السلام، وہ کوئی پیدائشی کارپینٹر نہیں تھے، وہ اس فن کے ماہر نہیں تھے، مگر یہ ایک اور دلیل ہے ان کی صداقت کی، ان کی نبوت کی، کہ انہوں نے اس خوبصورت انداز سے اس دور میں 2-3 سالوں کے درمیان وہ کشتی بھی تیار کی، اور وہ ایسی کی کہ وہ ملٹی سٹوریڈ وہ پورا بحری جہاز تیار کر دیا، اور پھر ہر نسل، ہر جنس کا 2 جانور لیتے رہے، اور انسانوں کے لیے الگ پورشن بنایا، درندوں کے لیے الگ بنایا، چرند کے لیے الگ بنایا، پرند کے لیے الگ بنایا، ہر نسل کے لیے ایک فلور تیار کر دیا، اور پھر سب کو سنبھالتے چلے گئے۔ اور آپ کی اس کشتی کے اندر 78 لوگ ٹوٹل اس میں آ گئے، جو ایمان لائے، جو نجات یافتہ تھے، جو خیر پر تھے، جن کی بخشش ہو چکی تھی، اور جو طوفان نوح سے بچ کے جانے والے تھے۔ اور اس میں 70 آپ کی صحبت میں رہنے والے پیروکار تھے، اور 8 آپ کے خاندان کے افراد تھے، جس میں آپ کے 3 صاحبزادے اور ان کی بیویاں تھیں، ایک آپ کی زوجہ تھیں جو ایمان پر قائم رہیں، اور ایک آپ خود تھے۔ 8 وہ ہو گئے اور 70 افراد تھے۔ اب یہاں ایک بڑا خوبصورت ہے کہ پھر جب طوفان آیا اور پھر آسمان سے بھی پانی اترا، چشموں سے بھی بہتا چلا گیا، پھر تنور سے بھی نکلتا چلا گیا، اور ہر شے کو لپیٹ میں لیتا رہا، ان لوگوں نے اس ظلم جو کرتے رہے اس کے جواب میں اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیا، یہاں تک کہ وہ آپ کا بیٹا جو آپ کے حق پر نہ تھا، جو آپ کے ساتھ نہ تھا، جو ایمان پر نہ تھا، بلکہ تفسیر میں آتا ہے منافقت کرتا رہا، آپ کو ایمان دکھاتا رہا، مگر حقیقت میں ایمان پر نہیں تھا، اسے بھی نہ بچا سکے۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی اس کشتی نجات کا حصہ بننے سے محروم کر دیا اور طوفان کی نظر کر دیا۔ اب جب اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اولاد کو اور اہل کو تو بچائے گا، تو میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اسے بھی بچا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، تمہیں پتہ نہیں یہ تمہاری حق اور تمہارے راستے کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ پھر آپ کی ایک زوجہ کو بھی نجات نہیں عطا ہوئی، وہ بھی غرق ہو گئی۔ پتہ چلا کہ ایمان وہی ہے، نہ اہل خانہ ایمان سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، نہ سگی اولاد رکھتی ہے، نہ رشتہ دار رکھتے ہیں، حق ہوتا ہے۔ اصل نبی سے کی ذات اور نوح علیہ السلام کی ذات سے یہ پتہ چلا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ سبق دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ پتہ چلا اگر اولاد، رشتہ دار اور عزیز و اقارب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عزیز و اقارب جو حق پر نہیں تھے تو کوئی شے اسے بچا نہ سکی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا حق پر نہ رہا تو کوئی بچا نہ سکا، زوجہ حق پر نہ رہی تو کوئی بچا نہ سکا۔ آج ہمارے لیے اس کا انطباق یہ ہے کہ آج اگر ہم راہ راست پر رہنا چاہتے ہیں، حق پر چلیں، صبر بھی کریں، اور پھر اللہ پہ اطمینان کے ساتھ چلتے رہیں، یقین رکھیں کہ حق کی منزل جو ہے وہ اللہ کی قربت ہے، اللہ کی عطا ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، نصرت ہے، فتح ہے۔ لوگ متزلزل ضرور کرتے ہیں، اہلیان وطن آپ کو تذلیل بھی کرتے ہیں، تمسخر بھی مچاتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، مگر انبیاء کی سیرت ہمیں صبر، شکر اور استقامت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم آج کے اس معاشرے میں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اسے اچھا اور بہترین اور کامیاب معاشرہ بنا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔